عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف رحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اما بعد. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست تارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ظل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین ایمان ماں محبت آل محمد است. حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب القدر قابل صد احترام تکریم معزز حاضرین کرام و معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت شکر کہ اس رب نے آج جمعہ کے دن الجمعۃ عید المؤمنین اس عید کے دن اس رب تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اور اپنی شکر گزاری اپنی سجدہ ریزی کے لیے یہ توفیق بخشی کہ قبل از ادائیگی نماز ہم اس کے پاک مبارک گھر میں حاضر ہوں اور قرآن و حدیث سے کچھ پیغام سن سکیں. خطبہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات پڑھی گئیں. اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر منت فرمائی مومنین پر بڑا احسان فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا علی المؤمنین مومنین پر. کیا احسان فرمایا؟ یا اللہ تو نے یہ جان بخشی تو نے یہ جہان بنایا تو نے یہ اپنی آیات کی نشانیاں بنائی. یا الہ العالمین کیا مومنین پر تیرا کرم ہے تیرا سب سے بڑا احسان مومنین پر کیا ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں جواب دیتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. اور رب تبارک و تعالیٰ اس احسان کا ذکر فرما رہا ہے اس شان کے ساتھ لقد من اللہ علی المؤمنین کہ بے شک ہم نے مومنین پر احسان فرمایا مومنین پر منت فرمائی. فرمایا کیا ہوا؟ اذ بعث فیہم رسولا. سبحان اللہ. فرمایا کہ مومنین پر احسان کیا فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول محتشم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومنین میں مبعوث فرما دیا. پھر فرمایا رسولا من انفسہم تمہارے میں سے ایک رسول کو ہم نے منتخب فرمایا تم میں ایک رسول کو ہم نے مبعوث فرمایا. کیا فرمایا؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیات. فرمایا کہ وہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ مومنین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ اور فرمایا کہ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں.
ان کے دلوں کو صاف کرتے ہیں، ان کے دلوں سے دنیا کی، ان کے دلوں سے تمام غیر اللہ کی جو گندگی ہے اس گندگی کو ان کے دلوں سے صاف کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ زکا یزک وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر فرمایا اس کے بعد کیا کرتے ہیں، پہلے وہ آیات پڑھتے ہیں، پھر وہ دلوں کو صاف کرتے ہیں، دلوں کو چمکاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو امام نے یہ جو چمکانے والا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا تو وہ ایسے ہی نہیں فرمایا، وہ شاعری کے اندر نہیں فرمایا، وہ لفاظی کرتے ہوئے نہیں فرمایا، فرمایا یہ تو قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ رب تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ یہ جو نبی محتشم ہے یہ مومنین کے دلوں کو صاف فرماتے ہیں، چمکا دیتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور فرمایا کہ ان کو کیا تعلیم کرتے ہیں، انہیں قرآن مجید کی تعلیم کرتے ہیں، انہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم کرتے ہیں، انہیں رب تبارک و تعالی کی شریعت کی تعلیم کرتے ہیں، اور ان کو کیا سکھاتے ہیں، اور دوسرا ان کو حکمت سکھاتے ہیں، ان کو حکمت سکھاتے ہیں۔ پھر فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، سبحان اللہ، فرمایا کہ ہم نے عرب کے اس ماحول میں، وہ ان پڑھوں کے ماحول میں، فرمایا ہم نے ایک رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور انہی میں سے مبعوث فرمایا۔ وَعَلَيْهِمْ آيَاتِهِ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، یہاں پہ بھی وہی بات فرمائی، فرمایا کہ وہ محتشم رسول کیا فرماتے ہیں، فرمایا وہ آیات کو ذکر فرماتے ہیں، وہ آیات کو تلاوت فرماتے ہیں، وہ آیات کو مومنین پر تلاوت فرماتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ ان کو کتاب کا علم دیتے ہیں، وہ ان کو حکمت کا علم دیتے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا، فرمایا کہ یہ محتشم رسول نہ آتے تو پھر کیا ہوتا، یہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مبعوث نہ فرمائے جاتے تو کیا تھا، آپ کی ذات مبارکہ کی آمد سے پہلے کا کیا ماحول تھا۔ تو قرآن فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا کہ اس سے پہلے تو کیا تھا کہ جب ہمارے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہیں ہوئی تھی تو فرمایا اس سے پہلے لوگ جو تھے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ایک کھلی گمراہی کے اندر، کھلی دلالت کے اندر لوگ پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان مومنین پر آیات کو پڑھا، فرمایا پھر کیا ہوا، فرمایا انہوں نے مومنین کے دلوں کو چمکا دیا، مومنین کے دلوں سے دنیا کی حرص، دنیا کی ہوس، دنیا کے مال و دولت، غیر اللہ کی محبت، تمام محبتوں کو مومنین کے دل سے نکال دیا اور پھر اس کو کیا کر دیا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کو اور ستھرا کر دیا اور چمکا دیا۔ فرمایا آیات پڑھی، مومنین کے دلوں کو چمکایا اور پھر خالی چمکا کر چھوڑ نہیں دیا، فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو اس کے بعد کتاب کا علم عطا فرمایا، ان کو کتاب کی تعلیم فرمائی اور پھر اس کے بعد ان کو حکمت کی تعلیم فرمائی۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مقام مقام پر اگر آپ دیکھیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ رب فرما رہے یا اللہ تو سینے کو کھول دے ڈائریکٹ، فرمایا نہیں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ تو یہ نبی محتشم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو ارسال فرمایا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، کیا بنا کر، شاہد بنا کر، شاہد دیکھنے والا جو موجود ہو۔ قرآن میں رب فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ،
کہ اے حبیب کہ آپ نے نہیں دیکھا لم ترى کہ آپ نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک باصحاب الفیل کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا. میرے بھائی اصحاب فیل کا واقعہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے. رب فرما رہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، یعنی رب تبارک و تعالیٰ گواہ ہے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے شاہد ہونے پر. تو قرآن کے دوسرے مقام پر رب فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، شاہد بنا کر بھیجا. آپ اپنی تشریف آوری سے پہلے بھی شاہد تھے اور اپنی تشریف آوری کے بعد بھی شاہد ہیں. قیامت تک کے لیے آپ شاہد ہیں، کیونکہ قرآن آپ کو شاہد کہہ رہا ہے. یہ قرآن 1400 سال پہلے بھی آپ کو شاہد کہہ رہا تھا، یہ قرآن آج بھی شاہد کہہ رہا ہے. آج 1000 سال بعد بھی یہ قرآن نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد ہی کہے گا. اور پھر اس پر دلیل قرآن سے، قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ کہ اے نبی محتشم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا. تو یہ نبی محتشم علیہ الصلوۃ والسلام کا شاہد ہونا. پھر فرمایا شاہد بنا کر، شاہد و مبشر، بشارت دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا. فرمایا خوشخبری کیا؟ فرمایا صحابہ علیہم الرضوان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانی امتوں کی جو نبی تھے، پرانی امتیں جو تھی ان کی اعمال بہت زیادہ، ان کی عمریں بہت زیادہ، ان کا نظام بہت زیادہ. ہم تو اگر چھوٹی عمر میں ساری زندگی اعمال کرتے رہے تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکیں گے. تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ یہ میرے غلام ہیں، یہ غلام صحیح بات کہتے ہیں. غلاموں کی بات نے آپ کو غمگین کر دیا، آپ تھوڑی دیر کے لیے غم میں آ گئے. اللہ یہ کیا بات. فرمایا اسی وقت رب تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو نازل فرمایا، جاؤ جبریل میرے حبیب محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دے دو. کیا پیغام دے دو؟ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. فرمایا کہ اے نبی محتشم اپنے غلاموں کو بشارت سنائے کہ ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا. کیا بشارت سنائیں؟ بشارت یہ سنائیں کہ میرے غلاموں ہم نے تمہیں رمضان کی ایک رات عطا فرمائی، اس رات میں تم عبادت کرو گے تو وہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو فرمایا یہ رمضان ملا سرکار کے صدقے، یہ قرآن ملا سرکار، یہ لیلۃ القدر، یہ لیلۃ البراءت، یہ رمضان، یہ حج، یہ عیدیں، یہ جمعہ، یہ تمام چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے مومنین کو عطا فرما دی. تو شاہد پر أَلَمْ تَرَ كَيْفَ اور مبشر پر اِنَّا أَنزَلْنَا، پھر فرمایا شاہدوں و مبشروں و نذیرا، اور فرمایا وہ مومنوں کو ڈرانے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں. رب کا ڈر سنانے والے ہیں کہ اے مومنین اگر تم رب کی راہ پر نہیں چلو گے، اگر تم شریعت کی راہ پر نہیں چلو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہارے انتظار ہے. فرمایا یہ نبی محتشم. پھر آگے فرمایا وَدَاعِيًا، اور وہ بلاتے ہیں، داعیًا دائی بلانے والا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ. فرمایا کہ محتشم نبی علیہ السلام کا ایک اور وصف خاص کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اپنے طرف سے بلاتے ہیں، اپنے طرف سے رب کی طرف بلاتے ہیں، کسی کی طرف سے. فرمایا نا بِإِذْنِهِ، فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، وہ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. اللہ نے ان کو حکم فرمایا کہ آپ بلائیں، اور کوئی نہیں بلائے گا، آپ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، آپ بلائیں گے اللہ کی طرف بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی ہی اذن سے. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور آپ کو کیا بنا کر بھیجا؟ آپ کو ایک چمکدار چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا. کہ آپ کی ذات مبارکہ، آپ کے وصف اوصاف. حضرت ام بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک راستے میں، مکے سے مدینے کے راستے میں آپ کا گھر تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما رہے تھے. دوران ہجرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
کہ ہم کیوں نہ اس گھر سے کچھ کھانے کے لیے طلب کریں. تو جب اس گھر میں دستک دی تو ام معبد باہر تشریف لائیں. تو وہ چہرہ دیکھ کر گمسم رہ گئی کہ یہ چہرہ کیسا نورانی چہرہ ہے. یہ ایسے چہرے والا شخص تو میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں. ابھی وہ آگے تک بیان کریں گے تو وہ اس کی لذت الگ ہے. وہ اور لذت ہے کہ جب وہ حسن مصطفیٰ و جمال مصطفیٰ علیہ السلام بیان کریں گے. فرمایا کیا ہے؟ فرمایا حضرت کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک بکری ہے لاگر. پنجابی میں لاگر اس کو کہتے ہیں جو بالکل اٹھنے کے بھی قابل ہو, جو چل بھی نہ سکے, جو اپنی چارہ ہے ادھر تک بھی چل کے بالکل کمزور بکری. فرمایا یہ بکری ہے بس. آقا علیہ السلام نے اپنا دست کریم موسیٰ علیہ السلام کو رب نے یہ کمال عطا فرمایا کہ آپ اپنے ید کو, اپنے ہاتھ کو اپنی جیب میں ڈالتے اور جب اس کو باہر نکالتے تو وہ ید بیضاء, وہ چمکتا ہوا ہو جاتا. فرمایا کہ یہ تمام جو نبی ہیں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کے کمالات کو جمع فرمایا, ان کمالات کو بھی سب سے اعلیٰ فرمایا اور پھر رسول اللہ علیہ السلام نے جمع فرمایا. تمام نبیوں آپ صادق ہیں تو پچھلے نبی جتنے صادق ہیں تو آپ ان سب سے بڑے صادق ہیں. پچھلے نبی جتنے اچھے تھے, پچھلے نبی جتنے معجزات رکھتے تھے تو آپ علیہ السلام ان معجزات میں بھی سب سے زیادہ کمال رکھتے تھے. تو آپ علیہ السلام نے جب وہ دست کریم, وہ دست کریم کے امام فرماتے ہیں ہمارے امام نے, میں یہ بارہا بات کہتا ہوں ہمیں ناز کرنا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے بڑا پکا کام کیا ہے. ہمیں آج اس دنیا میں بحرہ روی میں ہم پڑے ہوتے, آج اس دنیا میں ہم پتہ نہیں کس کے پیچھے جا رہے ہوتے, کس کے پیچھے جا. ہمارے بزرگوں نے کام کر دیا, قرآن و حدیث کو جمع فرما دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے, جھوک کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ. فرمایا صحابہ فرماتے ہیں ہم ایک جگہ جانے لگے, راستے میں پانی ختم ہو گیا, جانوروں کے پینے کا پانی ختم, وضو کا پانی ختم, نماز کیسے پڑھے؟ فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی کٹورا ہے, کوئی ایسا کوئی کنٹینر ہے تمہارے پاس جس میں تم تھوڑا پانی لے آؤ. تو صحابہ چھوٹا کنٹینر لے کر حاضر ہو گئے, اس میں چھوٹا پانی تھا. تو آپ علیہ السلام نے اپنا دست کریم اس میں رکھ دیا. جب دست کریم رکھا تو پتھر سے تو پانی نکلا ہے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہ اعلیٰ نبی کی نا, آپ نے جب اپنے پاؤں رگڑے تو پتھر سے پانی نکل گیا. پھر رب نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے ہم نے پتھروں سے 12 چشموں کو جاری فرما دیا, پتھر سے تو پانی نکلا ہے. فرمایا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ منظر دنیا میں کبھی نہیں دیکھا, نہ آج سے پہلے دیکھا, نہ اب قیامت تک دیکھا جائے گا. فرمایا کیا منظر؟ فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام نے اپنا دست کریم اس پانی میں رکھا تو آپ کی 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, اس کو بخاری سے باہر کریں گے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, سیاہ ستہ کی حدیث پاک ہے, اس کو باہر کریں گے. فرمایا آپ کی 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے. تو صحابہ کا ایمان دیکھیں, صحابہ کی محبت دیکھیں. ہمارے لیے جو اصول ہے وہ محبت صحابہ. صحابہ نے آقا علیہ السلام کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا, آپ کے ساتھ کیسی محبت فرمائی, ہمارے لیے وہ اصول ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں, صحابہ سے پوچھا کہ کتنے لوگ تھے جن کو پانی ملا؟ کیا کہتے ہیں بس ہم لوگ تھے کہ 1500 ملے کے ان کو پانی مل گیا. صحابی کہتے ہیں تھے تو ہم 1500, ہوتے 1,00,000 تو تب بھی وہ پانی ختم نہیں ہوتا. یہ صحابہ ہے, یہ صحابہ ہے جو آقا علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں. یہ وہ صحابہ ہے. جب آپ نے وہ دست کریم واپس اپنے محبت کے گھر پر تشریف لائے, جب آپ نے دست کریم اپنا اس لاگر بکری کے تھنوں پہ رکھا تو وہ تھن جاری ہو گئے, وہ تھن بھاری ہو گئے, ان تھنوں سے خون, ان تھنوں سے دودھ آنا شروع ہو گیا. فرمایا دودھ آنا شروع ہو گیا, کتنا دودھ آیا؟ فرمایا ام بابت پتیلہ لے کے آؤ, 1 بڑا, 2 بڑا, 3 بڑا, 4 بڑا, پورے گھر میں دودھ بھر گیا. اللہ اکبر. وہ دودھ سیر ہو کر پیا, بچوں کو پلایا. آقا علیہ السلام نے اجازت چاہیے, چلے گئے. اللہ اکبر. تو جب ابو معبد تشریف لائے, ان کے شوہر
جب وہ تشریف لائے انہوں نے کہا کہ ام معبد یہ تو گھر جو ہے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی مہک، وہ اس مہک کا یہ اثر تھا کہ جب ابو معبد گھر پر تشریف لائے تو کہنے لگے اے ام معبد یہ گھر سے کیسی خوشبو آ رہی ہے، یہ کیسی خوشبو ہے، یہ خوشبو تو پورے عرب میں نے نہیں سنی، یہ کیسی خوشبو؟ کہنے لگی مبارک آئے تھے ہمارے گھر، نام نہیں پتا، کہنے لگی مبارک آئے تھے، کون مبارک؟ کہنے لگے مبارک تھے بس، ان کا چہرہ بھی مبارک، ان کے اوصاف بھی مبارک، ان کے اخلاق بھی مبارک، ان کا کلام بھی مبارک، ان کے اعمال بھی مبارک۔ فرمایا وہ کیسے شخص تھے؟ تو جب بتانے لگی ام معبد کہتی ہیں کہ ان کا چہرہ خوبصورت، تخلیق بہت عمدہ ہوئی تھی، جیسے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مرضی پہ آپ کو تخلیق فرمایا، جیسا چاہا ویسا تخلیق فرمایا۔ فرمایا اب کیا ہوا؟ فرمایا جن کا چہرہ خوبصورت، تخلیق بہت عمدہ، بڑے حسین، انتہائی خوبصورت، آنکھیں سیاہ، بڑی پلکیں لمبی تھی، ان کی آواز گونجدار تھی، روبدار تھی، اور فرمایا گردن چمکدار تھی، جبکہ داڑھی مبارک گھنی تھی۔ فرمایا دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کے مبارک قد کے بارے میں فرمایا کہ آپ کا قد نہ زیادہ بہت طویل تھا کہ بندہ محسوس ہو جائے اتنا لمبا تلنگا، نہ بہت چھوٹا تھا کہ بندہ محسوس ہو یہ چھوٹا۔ فرمایا میانہ قد کے تھے اور آپ کا سینہ چوڑا تھا، وجاہت نظر آتی تھی۔ فرمایا کہ جب آپ کو دور سے دیکھتے تو محسوس ہوتا کہ بہت حسین ہے۔ فرمایا جب آپ کو قریب آ کر دیکھتے تو آپ کا حسن آپ کی آنکھوں کا دیوانہ کر دیتے، یہ آپ کا حسن ہے۔ فرمایا حسن ملی از، مولانا جامی فرماتے ہیں از حسن ملی ہے خود شور بجہاں کر دی۔ فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو رب نے وہ حسن باملاحت عطا فرمایا کہ جب آپ کا حسن باملاحت اس دنیا پر آ گیا تو اس نے چاروں طرف شور مچا دیا کہ نبی محتشم تشریف لے کر، فارس سے سلمان بھی چل کر آ گئے، یہاں سے یہ بھی چل کر آ گئے۔ وہ بحیرہ راہب بچپن میں کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی ہیں میرے بھائی آپ بہت زیادہ کر دیتے ہیں، نبی جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں نبی بنے، اور نبی دیکھیں نبی کا جو درجہ ہے نا یہ ولایت نہیں ہے، ولی ہے نا بندہ۔ میں محنت کروں، میں کوشش کروں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کروں، شریعت پر استقامت کے ساتھ چلوں تو مجھے ولایت کا درجہ مل جائے۔ فرمایا نبوت مجاہدوں سے نہیں ملتی، نبوت جو ہے وہ مجاہدوں سے۔ فرمایا کیسے ملتی؟ فرمایا نبوت تو مبعوث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی مبعوث فرما دیا۔ فرمایا آقا علیہ السلام سے فرمایا گیا، پوچھا گیا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ آپ کب سے اللہ کے نبی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کنت نبی والآدم بین الماء والطین۔ فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم سوال کرتے ہو کہ میں کب سے اللہ کا نبی ہوں، تو میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے مرحلے میں تھے، ابھی تخلیق نہیں ہوئے تھے۔ فرمایا دوسری حدیث پاک میں والآدم بین الروح والجسد، فرمایا کہ ابھی جو روح و جسم کا معاملہ ہے وہ ابھی جدا تھا، ابھی جسم میں روح نہیں ڈلی تھی، میں اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی۔ بچپن میں جا رہے ہیں، بحیرہ راہب آ گیا، خیر راہب راستے میں رکے، دور سے قافلہ آ رہا ہے، آپ اپنے چچا جان جناب ابو طالب کے ساتھ آپ لے جا رہے ہیں تشریف، دیکھ رہے دور سے آ رہے ہیں۔ تو بحیرہ راہب اپنے جو اس کی بلڈنگ تھی اوپر بیٹھتا تھا، وہ وہاں سے نیچے نہیں کرتا تھا، اس دن وہ نیچے اتر گیا۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، ان کو روک لو، ان کو کہو کہ تمہارا کھانا ہے، تمہاری دعوت ہے، ہم تمہاری دعوت کریں گے۔ جب وہ تشریف لائے سارے کو روک دیا، اب وہ نیچے آیا تو ڈھونڈنے لگا، ایک کو دیکھ رہا، ایک کو دیکھ رہا، کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ ایک بچہ تھا وہ کہاں ہے؟ فرمایا کون سا بچہ؟ فرمایا وہ ایک بچہ تھا، تو بلایا گیا جناب ابو طالب کے ساتھ تھے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب آپ کو لایا گیا تو اس نے بحیرہ راہب، بچے تھے بالکل بچے، 5 سال 6 سال کا بچہ، اور اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ ہوا رسول اللہ، ہوا نبی اللہ، یہ اللہ کے نبی ہے، یہ اللہ کے رسول ہے۔ اور پھر جناب ابو طالب کو فرمایا کہ آگے نہ لے جانا، آگے یہودیوں سے بڑا خطرہ ہے،
یہودی آپ کی جان کے دشمن ہیں، تو ان کو یہیں سے واپس لے جاؤ، ان کو آگے نہ لے کے جانا۔ تو اب یہ تو بحیرہ راہب جو ہے یہ تو عیسائی ہے، اس عیسائی کو پتہ ہے رسول اللہ علیہ السلام 5 سال کی عمر میں بھی اللہ کے نبی ہیں، تو یہ آپ اور میں تو مومنین ہیں، ہم یہ بات کیسے تسلیم کریں کہ 40 سال کے بعد کا سارا معاملہ ہوگا؟ پھر فرمایا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانا، فرمایا آقا علیہ السلام پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیر کے دن روزہ نہیں رکھتے ہیں؟ فرمایا ان کو بولے یہ میری پیدائش کا دن ہے، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ آقا علیہ السلام کی پیدائش کا خوشی منانا، اس سے کیا معاملہ جڑا ہے؟ فرمایا کہ جب ابو لہب مر گیا، ابو لہب تبت یدا ابی لہب وتب، قرآن میں اس کی کہتے ہیں اس کی نفی میں آیات کو نازل فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی۔ لیکن پھر اب آپ سنیں گے بیان بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی میں، تینوں میں حدیث سے بات ذکر ہے۔ فرمایا کہ ابو لہب کا جب مر گیا ابو لہب، اس کو اس کے خاندان والوں نے خواب میں دیکھا، تو کہنے لگا کہ میں بڑا عذاب میں ہوں، بہت عذاب ہے مجھے، رات بھی عذاب ہے، دن بھی عذاب، ہر وقت عذاب، ہر گھڑی میرا عذاب ہے، میں کیا کروں، بہت عذاب میں ہوں۔ فرمایا لیکن ایک بات ہے، ایک بات ہے۔ میں کیا بات ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے، پیر کا مبارک دن آتا ہے، تو مجھے شہادت کی انگلی سے ایک لیکوڈ کا ڈراپ پلایا جاتا ہے۔ فرمایا کیا ہوتا ہے اس لیکوڈ کے ڈراپ سے؟ فرمایا میں جب پیتا ہوں تو مجھے اپنے جسم میں بڑا سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے، میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ کیا بات ہے، یہ کیسے مجھے اتنا عذاب ہے اس میں اتنے ایک ڈراپ دیا جاتا ہے، یہ کیوں؟ تو کہنے لگا کہ ہوا کیا کہ جب میرے بھائی عبداللہ کے گھر محمد پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اس لیے نہیں کہ وہ رسول اللہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہ رحمت للعالمین ہے، اس لیے نہیں کہ وہ شاہد و مبشر و نذیرہ ہے، اس لیے نہیں، صرف اس لیے کہ محمد بن عبداللہ کہ میرے بھائی کے گھر بچہ۔ تو فرمایا میری وہ لونڈی تھی سویبہ، اس نے آ کے مجھے خبر دی کہ اے ابو لہب تیرے بھائی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، تو میں نے اس کو اسی انگلی سے کہا جا سویبہ اس خوشی میں آج میں تجھے آزاد کرتا ہوں کہ میرے بھائی کے گھر بچہ پیدا ہوا۔ تو یہ جو میں نے شہادت کی انگلی سے اس کو اشارہ کیا اور آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منائی، اس کے صدقے آج مجھے یہ ایک ڈراپ دلا دیا جاتا ہے۔ اب آپ لوگ ذرا غور سے سماعت فرمائیں، ان مومنین کا کیا ہوگا کہ جو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کرنے کو بیٹھے ہیں، وہ جو اپنے اعمال آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق رکھتے ہیں، وہ جو اپنے افکار آقا علیہ السلام کی لائی گئی شریعت کے مطابق رکھتے ہیں، اور پھر وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی مناتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسا ہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ رب نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور ضابطہ بیان فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل آئے تو پھر تم کیا کرو، اپنے منہ کو پسور دو، گھر کی لائٹیں بند کر دو، چھپ کے اندر بیٹھ جاؤ، نہیں کرنا، لائٹیں بند کر دے، ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں کسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گی، ایسا کرو۔ فرمایا نہیں، قرآن میں آپ کے قرآن پڑھ رہا ہوں، میں گھر کی کہانی بتاتا اور ادھر ادھر کی باتوں کو ملا جلا کے آپ کو بڑا خوش کر دیتا، وہ جی ہو جو مزہ آ گیا، پتہ نہیں حضور نے فرمایا کی لیکن مزہ بہت آ گیا، ایسا نہیں کرنا۔ قرآن مجید فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے حبیب علیہ السلام مومنین سے فرما دیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تمہارے پاس آئے تو اب تم کیا کرو، فلیفرحوا، تو پھر خوشی کا اظہار کرو، فرحت و سرور کا اظہار کرو۔ فرمایا اب پھر قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ کی ذات مبارکہ کو تو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو اب اس عالمین کی رحمت کے آنے پر خوشی کیوں نہ منائی جائے؟ یہ خوشی
کیوں نہ منائی جائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرہ مبارک کے لیے امام فرماتے ہیں خلق تمہاری جمیل، خلق تمہارا جلیل، خلق تمہاری گدا، تم پہ کروڑوں درود۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مبعوث فرمایا وہ بھی جمیل مبعوث فرمایا، بہترین اسلوب پر مبعوث فرمایا آپ کو خلق عطا فرمایا، تو فرمایا وہ بھی آپ کو بہترین عطا فرمایا، اور خلق کا کیا کیا؟ فرمایا ساری خلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے در پہ لا کے بٹھا دیا۔ یہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے لے لو، ان سے چاہ لو، ان سے مانگ لو تم جو چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال مفکر پاکستان آپ فرماتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ اور کہتے ہیں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ احد۔ اے میرے بھائیوں، اللہ کی رسی کو تھام لو، توحید کی رسی کو تھام لو، رب کے ہو جاؤ، توحیدی ہو جاؤ، توحیدی ہو جاؤ۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ توحید جو تم کہتے ہو چامن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساتھی میں بھی نہ ہو، خود بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ فرمایا کہ یہ جو تم توحید کی بات کرتے ہو، یہ توحید ہمیں کوئی ڈائریکٹ پتہ چلی ہے، ہمارے پہ کہی ہوئی تھی توحید نہیں۔ فرمایا یہ تو رب نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اگر رب کی توحید ہے، رب فرما دیتا ہو اللہ احد، کون منع کرتا؟ آپ نے نہ منع کرتا تھا، کسی نے منع نہیں کرنا تھا، لیکن رب نے فرمایا کہ یہ اسلوب طے کر دے، یہ معیار طے کر دے، یہ اصول طے کر دے کہ رب کی بات جو ہوگی، رب کی توحید کی بات بڑی بات۔ فرمایا یہ بڑی بات بڑا بندہ کرے گا، ہر دوسرا بندہ نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کہ بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ فرمایا یہ جو وداؤٹ اینی پلر آسمان اسٹینڈ کر رہا ہے، یہ کیسے؟ یہ چھت نہیں کھڑی، 8 پلر ہے ہماری اس مسجد میں، 15 پلر ہے، 10 پلر ہے، برابر مدرسے کے پلر ہے، پلر کے بغیر چھت نہیں کھڑی ہو سکتی۔ فرمایا یہ آسمان کھڑا ہے، یہ آسمان کیسے کھڑا ہے؟ فرمایا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ فرمایا نہیں، نبض ہستی کا پش آمادہ اسی نام سے ہے۔ فرمایا کہ یہ جو تمہاری نبض میں خون دوڑ رہا ہے، اس خون کی جو حرارت ہے، فرمایا یہ حرارت بھی صدقہ ہے آمینہ کے لال، یہ حرارت بھی صدقہ ہے نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد۔ تاجدار بریلی شریف سے پوچھا گیا امام آپ فرمائیں کہ میرے آقا کا کیا مقام ہے، کیا مقام ہے، کیا آپ کی ذات مبارکہ کی شان ہے؟ فرمایا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے لا تفرقوا۔ بھائی جان یہ کیا ہو گیا؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں امام صاحب؟ آپ منبر پہ بیٹھ کے کیسی بات کر رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے لا نفرق بین احد من رسلی۔ آپ تو کہہ رہے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ ہاں قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے نفس نبوت میں ہم کسی نبی میں فرق نہیں کرتے۔ فرمایا آگے فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن ہم نے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائی، کسی کو کلام کا شرف عطا فرمایا۔ صحابہ بیٹھے ہیں ایک کیمپ میں صحابہ بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ایک کہتے ہیں کہ یار سیدنا آدم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، آپ صفی اللہ ہیں۔ دوسرے کہنے لگے نہیں ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام ہے کہ آپ خلیل اللہ ہیں۔ تو تیسرے کہنے لگے نہیں اسماعیل علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، آپ ولی اللہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، آپ روح اللہ ہیں۔ آقا علیہ السلام کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، آپ اندر تشریف لائے۔ صحابہ نے آپ کو فرمایا کہ صحابہ تم نے کہا آدم صفی اللہ،
انت صدقت، تم نے سچ کہا، تم نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ، تم نے سچ کہا، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، تم نے سچ کہا۔ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ رب نے مجھے کیا مقام عطا فرمایا؟ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیے اور ہمیں بتائیے رب نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا؟ فرمایا انا حبیب اللہ، فرمایا کہ میں رب کا حبیب ہوں، میں وہ ہوں کہ جس سے رب نے محبت فرمائی۔ پھر قرآن میں رب فرماتا انا اعطیناک الکوثر، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر میں ایک تو کوثر جام کوثر ہو گیا، پھر فرمایا کوثر، فرمایا کوثر سے مراد فضل کثیر، ایسا فضل کہ جس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہو، جس کی کوئی حد، کوئی باؤنڈری مقرر نہیں ہو۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایسا فضل کبیر عطا فرمایا۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، یہ معیار طے کر دیا نا، خلق اولیاء، اولیاء رسل، فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ فرمایا رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کیسے؟ فرمایا نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو مانا ہے اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ فرمایا کہ اقصیٰ کی جو نماز پڑھائی گئی اس میں یہی تو اس کا چھپا ہوا پیغام تھا۔ وہ پیغام چھپا ہوا کیا تھا کہ جو تمام انبیاء سلطنت کو آگے کر کے چلے گئے وہ تمام آقا علیہ السلام کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور امام الانبیاء امامت فرما رہے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی جتنی شان بیان کی جائے کم ہے۔ پورے جہان کے درختوں کو قلم بنائیں اور پورے جہان کے پانی کو سیاہی بنائیں تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہم اٹھائیں تو قرآن کی متعدد آیات جو آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر گواہی ہے، جو آپ علیہ السلام کی شان بیان کرتی ہیں، تو ان کا بھی احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آج خوشیاں مناتے ہیں، ہمارے گھر بچہ پیدا ہو، میری شادی ہے، یہ فلاں، ہم ہر خوشی مناتے ہیں۔ فرمایا یہ جو خوشی جس کے صدقے یہ کائنات ملی، یہ قرآن ملا، یہ اسلام ملا، یہ رمضان ملا، یہ جمعے ملے، یہ عیدیں ملی، فرمایا یہ تمام جس رسول اللہ علیہ السلام کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، ان کی آمد کی خوشیاں منانا مسلمانوں کا شیوا ہے۔ اور اس کے اوپر ایک تفصیل سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ اگلے جمعے، اور پھر جمعے کی جو ہماری جمعرات کی جو رات ہے، بڑی رات ہے انشاءاللہ، 11 ربیع الاول کی جو رات ہوگی 12ویں شب انشاءاللہ، اس میں بھی اوصاف، اس میں ولادت مصطفیٰ علیہ السلام، شان مصطفیٰ علیہ السلام، اس تمام پر ایک تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ رب ہمیں آقا علیہ السلام کے عشق میں زندگی عطا فرمائے، اسی عشق میں ہمیں موت عطا فرمائے، اسی عشق میں ہمارا حشر فرمائے، اور کل بروز قیامت جب آقا علیہ السلام شفاعت فرما رہے ہو تو ہم گناہگاروں کو بھی آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتیں عطا فرمائے۔